کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر، دیکھوں دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر، کعبے کی رونق کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر، تیرے حرم کی کیا بات مولا، تیرے کرم کی کیا بات مولا، تیرے حرم کی کیا بات مولا، تیرے کرم کی کیا بات مولا، تا عمر لکھ دے آنا مقدر، اللہ اکبر اللہ اکبر، تا عمر لکھ دے آنا مقدر، اللہ اکبر اللہ اکبر، ہم دے خدا سے تر ہیں زبانیں، کانوں میں رس گھولتی ہیں اذانیں، ہم دے خدا سے تر ہیں زبانیں، کانوں میں رس گھولتی ہیں اذانیں، بس ایک صدا آ رہی ہے برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر، بس ایک صدا آ رہی ہے برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر، کعبے کے اوپر سے جاتے نہیں ہیں، کس کو ادب یہ سکھاتے نہیں ہیں، کتنے مؤدب ہیں یہ کبوتر، اللہ اکبر اللہ اکبر، کعبے کی رونق کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اور سید معین عالم کریمی صاحب کی آواز میں آپ نے حمد باری تعالیٰ ملاحظہ فرمائی، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزا عطا کرے، بہت ہی خوبصورت انداز اور آواز۔ اور اس وقت آپ سب جانتے ہیں کہ ماہ ربیع الاول ہے، ربیع الاول کے مہینے کے حوالے سے مختلف پروگرام، مختلف چیزیں، مختلف سوچ اور کانٹینٹ ہمیشہ جی ٹی وی کے فورم سے بھی آپ نے ملاحظہ فرمایا۔ اور اسی نوٹ پہ میں یہ بھی آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ سنڈے والے دن 12 ربیع الاول کو آپ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہمارے ساتھ شرکت کیجیے گا۔ صبح میں ہم میلاد پیش کریں گے، اور اس وقت ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے حوالے سے، ان کی ولادت کے حوالے سے، ان کی زندگی کے حوالے سے، ان کی سیرت کے حوالے سے اس پورے گھنٹے میں بات کریں گے، جس کے لیے ہمارے ساتھ ہمارے مفتی صاحب موجود ہیں، مفتی نور رحمانی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہماری ہمیشہ رہنمائی کرتے ہیں اور بہت ہی خوبصورت انداز میں ہمیں سمجھاتے ہیں، بالکل ایک کہانی کی طرح چیزیں ہمیں بتاتے ہیں، اور وہ ذہن میں ذہن نشین ہو جاتی ہیں۔ اور یہ صرف میرا نہیں بلکہ ایک اوورآل فیڈ بیک ہے آپ کے لیے، تو میں نے سوچا ذمہ داری آپ تک ضرور پہنچاؤں۔ لوگوں کی یہ تعریف ہوتی ہے یا لوگوں کی یہ سوچ ہوتی ہے آپ کے بارے میں۔ تو ربیع الاول اور ظاہر ہے سرکار کی آمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس سے جڑے واقعات جو سب سننا چاہتے ہیں، جاننا چاہتے ہیں۔
نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے اور درود و سلام اللہ کے رسول، ہم سب کے آقا، ہم سب کے مولا، تاجدار مدینہ، تاجدار ختم نبوت حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج ہم ان پر بات کریں گے کہ جو اس وقت اللہ نے ان کو بھیجا کہ جب رات کا اندھیرا جا رہا تھا، دن کی روشنی آ رہی تھی، تو رسول اللہ اس وقت دنیا میں تشریف لائے کہ پوری کائنات میں ظلمت کا اندھیرا تھا، میرے مصطفیٰ نور بن کر آئے۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے حوالے سے خود بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب میرا بیٹا محمد رسول اللہ جب میرے شکم میں آئے، دنیا میں آنے سے پہلے جب میرے شکم میں تھے تو بڑا عجیب ماجرا ہوتا تھا۔ میں کنویں پہ جاتی تھی اور ساری عورتیں میرے ساتھ ہوتی تھیں، مگر جب میں کنویں پہ جاتی تھی تو پانی اوپر آ جایا کرتا تھا، اور جب میں کنویں سے ہٹتی تھی تو پانی نیچے ہو جایا کرتا تھا۔ تو وہاں مکہ کی عورتیں مجھے کہتی تھیں آمنہ تو بڑی خوش نصیب ہے، تو آتی ہے تو پانی نکالنے میں آسانی ہوتی ہے، اور میں جب تک کھڑی رہتی تھی پانی اوپر رہتا تھا، مجھے تکلیف نہیں ہوتی تھی۔ اور وہ کہتی ہیں وہ رات، اور ایک صحابی کی والدہ بھی بات کرتی ہیں کہ میں بڑی حیران تھی، مکے کے اندر بڑا عجیب معاملہ تھا کہ ستارے ایسا لگتا تھا کہ آمنہ کے گھر پر گر جائیں گے، چاروں طرف ستاروں نے اس گھر کو گھیر رکھا تھا۔ تو دل یہ کہتا ہے کہ مصطفیٰ کریم کی آمد پہ اللہ نے چراغاں کر رکھا تھا، تو دنیا والے کیا چراغاں کریں گے جو میرے رب کائنات نے آسمان میں چراغاں کیا تھا۔ اب وہ احادیث ہے، اس کو کئی طرق کے ساتھ ابن حشام نے بھی نقل کیا، جو شروع میں سیرت نگار ہیں، جو پہلے زمانے کے اندر ہیں، اور اس کو واقدی نے بھی کیا ہے، اس کو ابن اسحاق نے کیا، جن کا پہلی ہجری کے اندر ہی انتقال ہوا، یعنی کہ جو بہت جنہوں نے سماعت کی باقاعدہ تابعین سے، وہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آمد ہو رہی ہے۔ اب اس کے واقعہ سنیں۔ بی بی آمنہ کہتی ہیں کہ شق صف، میرے گھر کی چھت پھٹی اور میں نے دیکھا کہ عبد مناف کی لمبی لمبی عورتیں سی کچھ عورتیں آئیں، تو میں بڑی حیران تھی کہ میں بیوہ ہوں اور یتیم بچہ آنے والا ہے، کوئی میرے قریب نہیں ہے۔ میں نے پوچھا من انتی من انتی من انتی، آپ کون ہیں؟ یہ چھت پھاڑ کے کچھ عورتیں اتری ہیں، تو سب سے پہلی عورت میرے قریب آئی، اسے کہنا انا ہوا، مجھے ہوا کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ کون ہیں؟ مجھے آسیہ کہتے ہیں۔ آپ کون ہیں؟ میں عیسیٰ کی والدہ مریم ہوں۔ اور یہ ساری عورتیں کون ہیں؟ کہ یہ جنت میں ساری حوران جنت ہیں جو مصطفیٰ کا دیدار کرنے آئی ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور میں آپ کو بتاؤں، حدیث کے اندر ہے کہ جب یہ رات آنے والی تھی تو پوری جنت کو اللہ نے نور سے ایک اور سجاوٹ کی تھی۔ آب کوثر کے اندر روانی بہت تیز تھی، اور جنت میں جب ایک عجیب سما تھا تو فرشتے آپس میں دوسرے سے پوچھتے ہیں یہ آج جنت میں اتنا نور کیوں ہے؟ تو حدیث کے اندر ہے کہ بتایا گیا وہ نور والا آنے والا ہے، اس کی روحانیت کی وجہ سے آج جنت میں بھی ایک نور ہے۔ اور جیسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، بی بی آمنہ کہتی ہیں میں نے مکہ سے شام کے محلات کو دیکھ لیا، اور وہ جیسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، وہ ایران کا وہ جو جہاں آگ جلائی جاتی ہے وہ کئی برسوں سے جل رہا تھا، جیسے ہی حضور دنیا میں تشریف لائے وہ آگ بجھ گئی۔ بتانے کا مقصد یہ تھا، علماء نے کیا پیاری بات لکھی، بتانے کا مقصد یہ تھا کہ وہ مصطفیٰ آ چکے ہیں جن سے محبت کرنے والا جہنم میں نہیں جلے گا۔ یہ دنیا کی آگ کیسے جلائے گی میرے آقا کریم؟ اور سب سے بڑی ایک بات، رحمت للعالمین آ گئے نا، تو پورے عالم میں اس کا نظارہ دیکھا گیا۔ اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں مزے کی، جس دن نبی علیہ السلام 12 ربیع الاول کو دنیا میں تشریف لائے، روایت میں آتا ہے کہ اللہ نے پوری کائنات میں لڑکوں کو پیدا کیا، اور جتنے لڑکے پیدا ہوئے سب کے سب ولی با کمال ہوئے، آقا کریم صلی اللہ۔ اور اس کے بعد جب بی بی آمنہ کہتی ہیں کہ میں نے مصطفیٰ کریم کو دیکھا، بچے ہوتے ہیں وہ عجیب حالت میں ہوتے ہیں، مگر یہ تو مصطفیٰ جان رحمت ہیں، یہ تو رحمت للعالمین ہیں، جن کے چہرے کے بارے میں قرآن کا ہے وَالضُّحَىٰ، ہمیں چمکتے ہوئے چہرہ مصطفیٰ تیری قسم، ان کے بالوں کے بارے میں کہا ہے وَاللَّيْلِ، مصطفیٰ تیری کالی زلفوں کی قسم۔ مصطفیٰ تشریف لاتے ہیں تو مانگ بنی ہوئی ہوتی ہے، چہرے سے نور نکل رہا ہوتا ہے، جسم سے مشک و عنبر کی خوشبو آ رہی ہوتی ہے، مختوم پیدا ہوتے ہیں اور آتے ہی سجدے میں گر جاتے ہیں اور ربی حبلی امتی کرتے ہیں۔ پھر ایک نور کی چادر آتی ہے۔ ناظرین میں کوئی آپ کو قصے کہانی نہیں سنا رہا، یہ امہات الکتب الشفا بتعریف حقوق المصطفیٰ کے اندر قاضی ایاز مالکی نے اس کو لکھا، اس کو علامہ یوسف نبانی حجت علی العالمین کے اندر لکھا، امام سیوطی الخصائص الکبریٰ کے اندر لکھا، اس کو دلائل نبوہ کے اندر امام ابو نعیم نے لکھا کہ جیسے ہی نبی کی پیدائش ہوئی ایک نور کی چادر آئی اور پھر اعلان
بی بی آمنہ کہتی میں حیران تھی ہو کیا رہا ہے. وہ بچہ غائب ہوا, مجھے صرف آواز آ رہی تھی اس کو آدم کی صفیت دے دو, اس کو نوح کی نجیت دے دو, اس کو ابراہیم کی خلت دے دو, اس کے اسماعیل کی ذبیحت دے دو, اس کو یوسف کا حسن دے دو, اسے ایوب کا صبر دے دو, اسے یوسف کا حسن دے دو, اسے داؤد کا لہن دے دو. جو کچھ 1,23,900 انبیاء میں وہ سب مصطفیٰ کریم کو عطا کر دو, اور سب اللہ کے نبی حضور محمد الرسول اللہ. اور اس کے بعد کہتے ہیں پھر ایک چادر آئی نور کی سب سرنگ کی, اور میرے مصطفیٰ میری آنکھوں کے سامنے غائب ہو گیا. اور پھر کچھ دیر کے بعد آیا تو مصطفیٰ کے ہاتھ میں چابیاں تھیں, اعلان ہو رہا تھا واہ محمدہ واہ محمدہ, تو نے زمین اور آسمان کی ساری چابیوں کو اپنے قبضے میں لے لیا ہے, یہ میرے مصطفیٰ کریم ہیں. اور یہ ان کا آنا ہے. میرا بالکل دل نہیں ہے کہ میں آپ کے قطع کلامی کروں, لیکن کیونکہ یہ سننے میں جذبات بھی پتہ نہیں کون سی گردش میں آ گئے ہیں. سو ایک بریک ہے, اس کے بعد ہم حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک. مفتی نور رحمانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور ہمارے ثنا خان سید معین ہمارے ساتھ موجود ہیں. مفتی صاحب تو خیر اس طرح سے تمام چیزیں بیان کرتے ہیں کہ دل میں اترتی ہیں, اور اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے تو جو ان کی زندگی رہی, جو زندگی کا ہر واقعہ نہیں وہ ہر معجزہ ہے کہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے, اور آپ حیران ہوتے ہیں, اور آپ کو فخر بھی ہوتا ہے, اندر سے فخر بھی ہو رہا ہوتا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور واقعی اگر کہا گیا کہ رحمت للعالمین ہے تو ذرہ ذرہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ واقعی رحمت للعالمین ہے. جی وہیں سے کنٹینیو کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نبی پاک صلی اللہ علیہ, دیکھیں بچے جب صبح اٹھیں تو آنکھوں میں کیچڑ ہوتی ہے, بال بکھرے ہوئے ہوتے ہیں. بی بی آمنہ کہتی ہے میں قربان جاؤں محمد پر, محمد صبح اٹھتے تھے تو آنکھوں میں سرما لگا ہوا ہوتا تھا, بال بنے ہوئے ہوتے تھے. نبی محمد رسول اللہ کے جسم مبارک سے, اطہر سے, آقا کریم کے جسم بچوں کی طرح بدبو نہیں آتی تھی. جب بھی اٹھاتا تھا مشک و عنبر جیسی خوشبو آیا کرتی تھی. اور میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اب وہ وقت آنے والا ہے کہ عرب کا دستور ہے کہ بچوں کو گاؤں دیہاتوں میں بھیجا جاتا ہے تاکہ ان کی صحت اچھی ہو. دائی حلیمہ اپنے گھر سے نکلی ہیں, بہت لاغر اونٹنی ہیں, اب مکے میں سب سے آخر میں انٹر ہوتی ہیں. اچھے اچھے عمراء امیروں کے بچے جو ہیں وہ لے جا چکے ہیں. اعلان ہوتا ہے کہ ایک گھر ہے در یتیم کا, جس کا باپ کا انتقال ہو چکا ہے. تو دائی حلیمہ سوچتی ہیں جب یتیم بچہ ہے کیا دے گا, کوئی بچہ ملا نہیں ان کو. تو ان کے شوہر کہتے ہیں حلیمہ اٹھا لو, اللہ اس کے نصیب کچھ ہمیں دے دے گا. بی بی حلیمہ کہتی ہیں کہ جس کمرے میں مجھے بی بی آمنہ نے بھیجا, کہا اس کمرے میں بچہ ہے. ایک ہری چادر تھی, لیکن جب ہری چادر کو میں نے اٹھایا تو مصطفیٰ کے چہرے سے ایسا نور نکلا کہ میں حیران ہو گئی. اور اس بچے نے مجھے دیکھا, مسکرایا, تو میں نے سینے سے لگا لیا. اور جب میں نے سینے سے لگایا اور میں اونٹنی پہ لے کے بیٹھی ہوں, تو میری اونٹنی سب سے پہلے اپنے قبیلے کی طرف روانہ ہوئی. تو مجھے میرے قبیلے کے لوگ چیخ چیخ کر کہہ رہے تھے کہ اے حلیمہ تو نے اونٹنی بدل لی. اور میں کہہ رہی تھی اونٹنی نہیں بلکہ میں نے سوار بدل لیا ہے, میں نے سواری نہیں بلکہ سوار بدل لیا ہے. اور کیا عجیب معاملہ تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہ جب دائی حلیمہ کہ جانور جاتے تھے, پہلے وہ حلیمہ کے جس کے گھر میں فاقہ ہوتا ہے, مگر اب یہ محمد رسول اللہ تشریف لا چکے ہیں, وہی بکریاں ہیں. اب حلیمہ جیسے ہی نبی پہلی مرتبہ گھر آئے, بکری سے دودھ نکالا, بی بی حلیمہ کے سارے برتن بھر چکے ہیں مگر دودھ ختم نہیں ہو رہا, کیونکہ مصطفیٰ جان رحمت گھر میں تشریف لا چکے ہیں. اور کیا عجیب معاملہ ہے کہ حضور نے 3 مہینے میں کروٹیں بدلنا شروع کی, 5 مہینے میں حضور نے گھٹنے کے بل چلنا شروع کیا, 7 مہینے میں چلنا شروع کیا, اور 9 مہینے میں ایسا کلام فرماتے تھے کہ بڑے بڑے لوگ حیران ہو جاتے تھے. اور کیوں نہ حیران ہو, یہ مصطفیٰ جان رحمت ہے. ابھی تقریباً 9 مہینے سے اور 1 سال کے درمیان حضور کی عمر مبارک ہے. اب بہن یہ واقعہ سنیے, عمر مبارک ہے. ایک دن پوچھا اماں یہ میری بہن شیبہ جو رضائی بہن ہے یہ کہاں جاتی؟ کہا بیٹا یہ بکریاں چرانا جاتی ہیں. اماں میں بھی جاؤں گا. کہا بیٹا گرمی بہت ہے, بہت زیادہ گرمی میں تم نہیں جا سکتے. اماں مجھے جانا ہے اور مجھے لازمی جانا ہے. تو اب بلایا بی بی حلیمہ نے کہ دیکھو بات سنو, گرمی بہت ہے, کل صبح فجر کی نماز کے بعد نکلنا اور آگے سے گھوم کر آ جانا تاکہ اس محمد تو گرمی نہ لگے.
مگر آج معاملہ کچھ اور ہے. آج رحمت للعالمین گھر سے نکل رہے سبحان ہیں. اللہ. وہ نکلے جن کو قرآن نے طٰہٰ و یاسین کہا, سبحان اللہ. جن کو مبشر و مزمل کہا ہے, جن کو مدثر کہا ہے, جو اللہ کے حبیب ہیں, جو اللہ کے پیارے ہیں, جو موسیٰ کے بھی نبی ہیں, جو عیسیٰ کے بھی نبی ہیں, جو سارے انبیاء کے نبی ہیں, اور رحمت للعالمین گھر سے نکلے ہیں. آج بکریاں بھاگ نہیں رہی, روایت کے اندر موجود ہیں, اور میں امہات الکتب کا نام لے رہا ہوں. آج بکریاں بھاگ نہیں رہی, آج ساری بکریاں چاروں طرف مصطفیٰ کے ارد گرد چل رہی ہیں. کوئی بکری, ہر بکری چاہتی ہے کہ میں مصطفیٰ کا دیدار کروں, اور جہاں آج بکری منہ مارتی ہے اللہ گھاس کو پیدا کر دیتا ہے. اب شام میں جب قافلہ لوٹا ہے, دائی حلیمہ کی بیٹی اور بیٹا اور میرے آقا کریم, تو آج بی بی حلیمہ غصے کے اندر ہے, اور شیبہ سے غصے میں کہا کہ تجھے کہا تھا اتنا چھوٹا بچہ ہے, آج شام میں آ رہی ہے, تو پہلے دوپہر میں آتی تھی. کہا ماں کون سی گرمی, محمد چلتے تھے بادل کا ٹکڑا چلتا تھا, محمد رکتے تھے تو بادل کا ٹکڑا رک جایا کرتا تھا. اماں آج تو معاملہ کچھ اور تھا, آج پہلی مرتبہ ہمیں گرمی نہیں لگی, آج پہلی مرتبہ ہمیں بکریوں کے پاس بھاگنا نہیں پڑا. محمد چلتے تھے, بکریاں چلتی تھی, محمد رک جایا کرتے تھے. ایسے ہیں میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اچھا ایک مرتبہ تھے عباس, جب مدینے میں تھے, پوچھا, حضور نے پوچھا اے عباس, حضور چچا آپ نے کب معلوم کیا کہ میں نبی ہوں؟ کہا مجھے تو بچپن میں معلوم ہو گیا. سبحان اللہ. جب تم اس جھولے میں لیٹا کرتے تھے. اب کہنے کہ چچا کیسے؟ کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم یتیم تھے, کوئی ہوتا نہیں تھا, میں دیکھا تم مسکرا رہے ہو, رات کا وقت تھا, تم مسکرا رہے ہو, تمہارے چہرے پہ مسکراہٹ ہے, اور تم جیسے باتیں کرتے ہو اس طرح باتیں کر رہے ہو. اور حضور کی اس وقت عمر مبارک 1.25 مہینہ 1 مہینہ ہوگی. جب میں باہر آیا اور میں نے دیکھا تو میں حیران ہو گیا, اور میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے. محمد تم ایسے اشارہ کرتے تھے, ایسے کرتے تھے چاند ادھر ہوتا تھا, ایسے اشارہ کرتے تھے چاند ادھر ہوتا تھا. تو چاند جن کا کھلونا بن جائے وہ میرے مصطفیٰ ہیں, صلی اللہ علیہ وسلم. جن سے چاند کھیلا کرے میرے آقا کریم حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. سبحان اللہ. سبحان. اب حضور کی عمر تقریباً 2 سال ہے, تو فرشتے آتے ہیں نبی علیہ السلام کو ایک پہاڑی پہ لٹا کے آپ کے سینے مبارک حلقوم سے لے کر یہاں تک 4 مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینے مبارک چاک ہوا. اور اس شب معراج مصطفیٰ میں حضور خود فرماتے ہیں کہ میں دیکھ رہا تھا جبرائیل آئے, اور یہاں سے لے کر ناف تک ہمارا سینہ کٹے تو خون نکلتا ہے, مصطفیٰ کا سینہ چیرے تو نور نکلتا ہے. سبحان اللہ. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قلب اطہر کو نکالا گیا اور زمزم سے دھویا گیا. اور پتہ وہ جو تشلا کون سا تھا, وہ تشلا عام نہیں تھا, بلکہ جنت سے خاص تشلا لایا گیا تھا جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی کے واقعات کی طرف آتے ہیں. وہ اب حضور کی عمر تقریباً 11 سال ہے, جناب ابو طالب کے ساتھ. اچھا اس کا مقصد بھی تو بیان کیجئے نا, کہ یہ جب بھی یہ کیا گیا اس کا مقصد کیا تھا؟ اس کا مقصد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روحانیت میں اضافہ تو تھا ہی تھا, ایسا نہیں کہ نعوذ باللہ روحانی نہیں تھی, بلکہ یہ دنیا کو بتانا مقصود تھا کہ دلوں میں جو چیزیں آ جاتی ہیں اس کو محمد اس شائبہ بھی نہیں ہو سکتا, کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو بار بار اللہ نے جنت کے پانی سے دھویا ہے. بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ جنت کے پانی کو اعزاز حاصل ہے کہ وہ مصطفیٰ کے دل سے چھوا ہے. سبحان اللہ. یہ نبی کو اعزاز حاصل نہیں. اور اس کے ساتھ ہی ابھی جوانی کے واقعات کی آپ بات کر رہے تھے, اس کی طرف ہم آتے ہیں. ایک بریک آ گیا, بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک. اور وقت کم, مقابلہ سخت ہے. مقابلہ یوں سخت ہے کیونکہ ہم جس ہستی کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کر رہے ہیں, اور جس طرح سے ہمیں مفتی نور رحمانی صاحب آج ایک بالکل ایک عجیب سی ایک منظر ہے, میرے خیال میں وہ منظر ہماری آنکھوں کے سامنے, جتنی ہماری عقل ہے یا جتنا اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی ہے, وہ ہماری آنکھوں کے سامنے آتا ہے آپ کے الفاظوں کے ذریعے, اور ایک الگ سی کیفیت اجاگر ہو جاتی ہے. کچھ وقت بچا ہے, آخری سیگمنٹ ہے ہمارا, اور جو آپ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جوانی کے واقعات کے حوالے سے بات کر رہے تھے, میرے خیال میں کوئی 1 یا 2 بمشکل واقعات اس وقت ہم کور کر سکتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی, ہر نبی معجزہ لے کر آتا ہے, میرا نبی معجزہ بن کر آتا ہے. سبحان اللہ. نبی کا ہاتھ اٹھانا معجزہ, نبی کا دیکھنا معجزہ, نبی کا بولنا معجزہ. 40 سال اعلان نبوت سے پہلے میری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے وہ دلیل ہے رسالت کے لیے. سبحان اللہ. فرمایا دیکھو میں کس طرح تمہارے درمیان ہوں, میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لیکن 11 سال کی عمر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جناب ابو طالب کے ساتھ جو ایک سفر ہوتا ہے,
اور جاتے ہیں تو وہ جو جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شام میں ایک درخت نیچے رکتے ہیں تو راہب آ کے پوچھتا ہے کہ تم اس کے کون ہو؟ جناب ابو طالب سے کہا میں ان کا والد ہوں. کہا تم والد ہو نہیں سکتے کیونکہ اس درخت میں سوائے نبی کے کوئی بیٹھ ہی نہیں سکتا. اللہ یہ آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور پھر ہم نے دیکھا کہ پھر ایک سفر ہوتا ہے شام کا اور میسرہ کے ساتھ نبی پاک آ رہے ہیں تو بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کی بالائی چھت پہ کھڑی ہیں اور آپ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ محمد فرشتوں کے پر پہ آ رہے ہیں اور بادل سایہ کیے ہوئے ہیں اور فرشتے سایہ کیے ہوئے ہیں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کیونکہ یہ تمام چیزیں کس طرح ملیں گی ہمیں نبی سے فیض کس طرح ملے گا کہ جب ہم سچے ہو جائیں, جھوٹ بولنا چھوڑ دیں, غیبت کرنا چھوڑ دیں, حسد کرنا چھوڑ دیں, نفرت کرنا چھوڑ دیں. ایک چھوٹا سا واقعہ, نبی پاک تشریف فرما ہے, سارے صحابہ موجود ہیں, ایک رکانہ پہلوان آ رہا ہے اور اس نے پوچھا کون بیٹھا ہے؟ فرمایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا کون ہے؟ فرمایا وہ ہے. وہ جیسی نبی کے پاس آیا اپنے ہاتھ سے گو کو نکالا اور حضور کے پاس پھینک دیا اور کہنے لگا یہ گو بتائے کہ آپ محمد اللہ کے رسول ہیں تو میں ایمان لے آؤں. اللہ کافر گو کی طرف دیکھ رہے ہیں, مصطفیٰ کے صحابہ حضور کی انگشت مبارک کی طرف دیکھ رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان. حضور نے جیسی مسکرا کے کہا یا ضبا فتکلم بلسان عرب مبین من انا یا ضبا, اے گو بتا عربی زبان کے اندر میں کون ہوں. پہلے گو پلٹ کے دیکھی تو چہرے مصطفیٰ کو گو کافی دیر تک دیکھتی رہی اور فرما کہنے لگی وہ گو میں تو ادب سے کہوں گا کیونکہ اس نے مصطفیٰ کو دیکھا ہے, لا الہ الا اللہ انتا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے, محمد آپ اللہ کے رسول ہیں. اور جو پورا مجمع تھا ولا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنے لگا. آج مجھے اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہے, عہد کیجئے ہم نبی کو بھی مانیں گے, نبی کی بھی مانیں گے, نبی کی ذات کو بھی مانیں گے, نبی کی بات کو بھی مانیں گے. اور جہاں محبت ہوتی ہے وہاں دل میں محمد ہوتے ہیں اور جہاں محمد نہیں ہوتے وہاں دل میں محبت نہیں ہوتی. تو حضور کو دل میں لے آئیں, پوری کائنات سے آپ کو محبت ہو جائے گی. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا, آپ دونوں کی تشریف آوری کا. سید معین ہمارے ساتھ موجود ہیں اور جاتے جاتے ہم کلام پہ ان کے ساتھ اختتام کریں گے. آپ سب ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا. جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ, بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ, بی بی آمنہ آمنہ, بی بی آمنہ آمنہ, بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ. جب کہ سرکار تشریف لانے لگے, حور و غلمان بھی خوشیاں منانے لگے, ہر طرف نور کی روشنی چھا گئی, مصطفیٰ کیا ملے زندگی مل گئی, اے حلیمہ تیری گود میں آ گئے دونوں عالم کے رسول اللہ ہی اللہ, دونوں عالم کے رسول اللہ ہی اللہ, بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ. چہرہ مصطفیٰ جب دکھایا گیا, جھک گئے تارے اور چاند شرما گیا. چہرہ مصطفیٰ جب دکھایا گیا, جھک گئے تارے اور چاند شرما گیا. آمنہ دیکھ کر مسکرانے لگی, ہوا مریم بھی خوشیاں منانے لگی. آمنہ بی بی سب سے یہ کہنے لگی, دعا ہو گئی قبول اللہ ہی اللہ, دعا ہو گئی قبول اللہ ہی اللہ. جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ, بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ. شادیاں خوشی کے بجائے گئے, شاد کے نغمے سب کو سنائے گئے. شادیاں خوشی کے بجائے گئے, شاد کے نغمے سب کو سنائے گئے. ہر طرف شور صلی اللہ ہو گیا, آج پیدا حبیب خدا ہو گیا. پھر تو جبریل نے بھی یہ اعلان کیا,
یہ خدا کے ہیں رسول اللہ ہی اللہ، یہ خدا کے ہیں رسول اللہ ہی اللہ، بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ، ان کا سایہ زمین پر نہ پایا گیا، نور سے نور دیکھو جدا نہ ہوا، ان کا سایہ زمین پر نہ پایا گیا، نور سے نور دیکھو جدا نہ ہوا، ہم کو عابد نبی پر بڑا ناز ہے، کیا بھلا میرے آقا کا انداز ہے، جس نے رخ پہ ملی وہ شفا پا گیا، خاک طیبہ تیری دھول اللہ ہی اللہ، بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ۔